اس صورت کا نام تکاثر ہے۔ یہ لفظ اپنی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 28 اور حروف کی تعداد 120 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں روایت مذکور ہے کہ قریش کے 2 قبیلوں کے درمیان اس بحث کا آغاز ہوا کہ ان دونوں میں کون اعلیٰ و ارفع ہے۔ چنانچہ اپنے حریف پر اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے ہر قبیلے نے اپنے اموال، اپنی جائیدادیں اور اپنے افراد کی کثرت تعداد کو پیش کیا، یہاں تک کہ جو لوگ اس روز سے پہلے مر چکے تھے ان کی قبروں کا بھی شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر ان کی اس احمقانہ مارکہ آرائی کی حقیقت کو آشکار کر دیا۔ اس صورت میں بڑی وضاحت سے ان لوگوں کی نادانی کا پردہ چاک کیا گیا ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں جو فانی ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے ہوئے دولت کے انبار سمیٹنے میں از حد مصروف ہو۔ تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر سکو، لیکن یاد رکھو جب تمہیں موت کا پیالہ پلایا جائے گا تو اس وقت تمہاری بند آنکھیں کھلیں گی اور حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ تمہیں جہنم کی وادی پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت تم پچھتاؤ گے اور کف افسوس ملو گے، لیکن سب بے سود۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی نہ ہو تو اب آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ اور فانی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دو۔ یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ عزت جس نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، یہ تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ تم سرکش بن جاؤ اور اپنے پروردگار کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم احسان شناس بنتے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرتے۔ یاد رکھو جب تم میدان محشر میں پیش کیے جاؤ گے تو تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں سورت کی تلاوت اور ترجمہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنے غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی ہرس کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں سورت کی تفسیر کی طرف۔ الہاکم التکاثر، پہلی آیت میں لفظ تکاثر کے 2 معنی ہیں۔ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا اور دوسرا مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بڑی اہم اور ضروری چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ دولت سمیٹنے کی خواہش جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت انہیں نہ خدا کا ڈر رہتا ہے، نہ موت یاد آتی ہے اور نہ قبر کا وہ طریق گھڑا جس میں انہوں نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ بس ایک ہی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لی جائے۔ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قوم سے خیانت، اپنے ملک سے غداری، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کے جرائم سرزد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو ہی بھول نہیں جاتے بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہوتے ہیں۔ اپنی ذات، اپنی آبرو، اپنی شہرت سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اکثر یہ بازی ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک کی بجائے سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوتی۔ اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے چشمے کرم فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان میرا مال کہتا ہے، اے فرزند آدم کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا؟
یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے، اس کے سوا جو کچھ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور تکاثر کے دوسرے معنی کو لیا جائے کہ مال و دولت پر فخر کرنا۔ اے لوگو، تم مال و دولت کی بنا پر فخر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے اور اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے جو تمہیں اس کی ناراضگی سے بچا سکتی ہے۔ تم اسی تفاخر میں اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہیں اپنے خالق کی عبادت کی بھی فرصت نہیں ملتی اور نہ تمہارے پاس ایسے کام کرنے کے لیے وقت ہے جس کے باعث اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ حتی زرتم المقابر، دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس دھن میں مست رہتے ہو یہاں تک کہ زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے قبر کی آغوش میں لٹا دیے جاتے ہو۔ اور تیسری آیت کلا سوف تعلمون، جو نادانی کا وتیرہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے ہرگز درست نہیں اگر تم اس سے باز نہ آئے اور ایسے بےہودہ شغل سے جان نہ چھڑائی اور ذکر الہی اور احکام کی بجاوری کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اسی غفلت کے حالت میں موت آ گئی تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کتنے غلط کار تھے، تم کتنے خسارے کے کاروبار میں مصروف رہے۔ لیکن اس وقت آنکھیں کھل بھی گئیں تو کیا فائدہ جب فرصت کی گھڑیاں تم نے خود برباد کر دیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، وعید کے بعد وعید اور تکرار سے مراد تاکید ہے۔ پہلی وعید سے مراد عذاب قبر ہے اور دوسری وعید سے مراد عذاب آخرت ہے۔ دونوں حالتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو اس بات کا یقینی علم ہوتا تو تم اپنی فانی لذتوں، ناپائیدار عزتوں اور دولت و ثروت کے لیے اپنے اوقات کے قیمتی خزانے اس بے دردی سے نہ لٹاتے۔ تمہارا ہر سانس، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، ابدی نعمتوں، لافانی راحتوں کے حصول کے لیے وقف رہتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ مومن بھی اسے دیکھیں گے اور کفار بھی، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ کفار کے لیے یہ گھر ہوگا اور وہ یہیں ٹھہریں گے اور مومنوں کے لیے محض گزرگاہ، کئی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی تیزی سے اور کوئی پرندوں کی طرح اپنے اپنے درجات کے مطابق ان کے گزرنے کی رفتار ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کا مفہوم اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ دونوں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول، سخت بھوک لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ دونوں کو ساتھ لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے عرض کی ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انصاری آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے الحمدللہ، آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باغ کی طرف چلا گیا اور کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لے آیا جس میں کھجوریں تھیں، خدمت اقدس میں رکھا اور تناول فرمانے کی التجا کی۔ پھر اس نے چھری پکڑی، ایک بکری ذبح کی اور ان معزز مہمانوں نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا اور کھجوریں بھی کھائیں اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں سے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پاکا نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور اب تم ان نعمتوں سے سیراب ہو کر واپس جا رہے ہو۔ اس آیت میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرہ فرمائے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ جب قیامت کے روز باز پرس ہو تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔